دنیا بھر کا میڈیا اس وقت جس چیز کو سب سے زیادہ رپورٹ کر رہا ہے وہ ہے SMDA یعنی کہ اسٹریٹجک میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ، جو کہ طے پایا پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان۔ پوری دنیا میں اس وقت شاید ہی کوئی خبر اس سے زیادہ ڈومینیٹ کر رہی ہو۔ السلام علیکم، میں ہوں کیسر احمد راجہ۔ امید ہے آپ کی طبیعت بالکل ٹھیک ہوگی۔ جیسا کہ ابتدائیہ میں نے عرض کیا کہ اس وقت پوری دنیا کا میڈیا جس خبر پہ فوکس کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ایک اسٹریٹجک معاہدہ ہوا ہے، دفاع کا معاہدہ ہوا ہے۔ اس میں 2-3 چیزیں بہت اہم ہیں۔ ایک تو لفظ اسٹریٹجک بہت ہی اسٹریٹجک اہمیت کا حامل ہے، اور دوسرے میوچل۔ اس کی اگرچہ پوری تفصیل ہمارے سامنے نہیں ہے، لیکن جو ریڈ آؤٹس ہیں، آفیشیل ریڈ آؤٹس ہیں، اس میں یہ بات عام طور پہ سامنے آتی ہے کہ ایک پہ حملہ دوسرے پہ بھی حملہ تصور کیا جائے گا۔ تو میوچل پارٹ از ریئلی ریئلی امپورٹنٹ۔ ناؤ کیوں اس کی اتنی اہمیت ہے، پرٹیکولرلی جو ویسٹرن دنیا ہے وہ اتنا زیادہ اس کو کیوں اہمیت دے رہی ہے، اور اس کی 2-3 وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس سے پہلے سعودی عرب نے اپنے دفاع پہ جو انحصار کیا ہے وہ زیادہ امریکہ پہ کیا ہے، اور وہ تاریخ بڑی پرانی جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ 1945 میں ایک انفارمل ایگریمنٹ ہوتا ہے امریکہ اور سعودی عرب، پرٹیکولرلی سعودی عرب کی جو رائل فیملی ہے ان کے درمیان، کہ جو تیل وغیرہ کی سہولتیں سعودی عرب فراہم کرے گا امریکہ کو، اس کے عوض سعودی عرب کی رائل فیملی کی پروٹیکشن امریکہ کی ذمہ داری میں ہوگی۔ یعنی کہ ایون اگر سعودی عرب کے لوگ بھی ان کے خلاف ہو جاتے ہیں، جیسا کہ سچویشن ایک جو عرب اپرائزنگ ہے عرب بہار میں ہوا، کہ کئی اسلامی ملک ایسے تھے وہاں پہ بادشاہتیں تھی، ڈکٹیٹرشپ تھی، لوگ اٹھ کھڑے ہوئے اور اس کے بعد وہ ختم ہوئیں۔ تو ایک ٹیسٹ کیس ایسا سعودی عرب میں بھی آیا تھا کہ اس وقت اگر صورتحال ایسی بن جاتی تو شاید جو قذافی کے ساتھ ہوا، جو حسنی مبارک کے ساتھ ہوا، شاید وہ جو رائل فیملی ہے سعودی عرب کی اس کے خلاف نہ ہو پاتا، کوئی نہ کوئی سہولت ان کو ملتی۔ یعنی کہ یہ معاہدہ پہلے سے موجود۔ یہ تو ہو گیا ایک رائل فیملی کے حوالے سے، لیکن مجموعی طور پہ اگر آپ دیکھیں تو کئی معاہدے امریکہ کے اور سعودی عرب کے کنٹری ٹو کنٹری بھی ہو چکے ہیں، پورے سعودی عرب کے حوالے سے، نہ صرف یہ کہ ان کی جو رولنگ فیملی ہے اس کے حوالے سے۔ لیکن اس بار ایک نئی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے کہ پاکستان کے ساتھ اس کا ایک معاہدہ ہوتا ہے، اور وہ ایسا ہے کہ اس سے پہلے کبھی امریکہ کا اور سعودی عرب کا اس طرح کا معاہدہ نہیں ہوا۔ یہ باتیں ہم نے ہمارے سننے میں نہیں آئیں کہ امریکہ پہ حملہ، سعودی عرب پہ حملہ تصور کیا جائے گا۔ سو دس از مچ مور ڈیپ اینڈ پروفاؤنڈ، کیونکہ جو سعودی عرب سے جو ایگریمنٹ ہے وہ سعودی عرب اور امریکہ کا ایگریمنٹ وہ ایک اس طرح کا ٹرانزیکشنل نہیں رہا جیسا یہ ہے۔ وہ مور آف ایک سروس پرووائڈنگ کے اسلحہ وغیرہ اور یہ وہ وغیرہ وغیرہ اس طرح کا، اس کے علاوہ جو ہے وہ اس سے ان کی زیادہ اہمیت نہیں رہی۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں کہ یہ خبر تو ڈومینیٹ کر رہی ہے کہ سعودی عرب کو اس کا کیا فائدہ ہوگا اور کیوں فائدہ ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے کہ اسرائیل جس طرح سے پے در پے اسلامی ملکوں پہ حملے کیے جا رہا ہے، ان کو ضرورت محسوس ہوئی، سعودی عرب کو ضرورت محسوس ہوئی کہ امریکہ جتنا قریب کا الائی ہے، اتحادی ہے اسرائیل کا، اگر اسے چوز کرنا پڑا بٹوین سعودی عرب اور اسرائیل تو وہ اسی کو چوز کرے گا، بالکل ایسے ہی جیسے قطر کے معاملے پہ اس نے اگرچہ بہت زیادہ گرمی دکھائی اسرائیل پہ، نیتن یاہو ٹرمپ کی بہت ہی گرما گرم کال بھی ہوئی جس میں نیتن یاہو کو وضاحتیں پیش کرنا پڑیں، لیکن نقصان جو ہوا آن دا گراؤنڈ وہ تو قطر کا ہی ہوا۔ تو سعودی عرب اس معاملے میں اتنے دور نہیں جانا چاہتا۔ مائنڈ یو، سعودی عرب کی جو ڈیموگرافکس ہیں یہ بہت ڈفرنٹ ہیں جو باقی عرب ملک ہیں ان سے، اس لیے کہ اس کا سائز بہت بڑا ہے، اور وہاں پہ ابھی بھی پرانا قبائلی سسٹم بڑا اسٹرانگ ہے۔ اگرچہ سعودی عرب کی ہم جب آج تصور کرتے ہیں تو ہمیں بڑی بڑی بلڈنگز اور اب تو اس میں سینما وغیرہ بھی اور یہ چیزیں شامل ہو گئی ہیں، ریلیجسلی دیکھیں تو ہمیں کعبہ ذہن میں آتا ہے، مسجد نبوی ذہن میں آتی ہے، رائل فیملی ذہن میں آتی ہے اگر اس کو سیاسی طور پہ دیکھا جائے۔ لیکن اگر اس کو مزید اگر ہم ڈی کنسٹرکٹ کریں تو ڈیپر لیول پہ ہمیں وہ بڑی قبائلی روٹس، اپنے اپنے قبیلے کے سردار کون کس کو سپورٹ کر رہا ہے، یہ سارا ہمیں وہ نظر آتا ہے۔ تو سعودی عرب کے لیے یہ سارا سسٹم مینیج کرنا اس لیے بہت ضروری ہے کہ آل سعود بہت مضبوط نظر آئے، تاکہ باقی جو قبائل ہیں اور بڑے قدیمی قبائل ہیں اور تاریخی اعتبار سے آل سعود سے بہت زیادہ سگنیفیکنس رکھنے والے قبائل ہیں، وہ اب آل سعود کے تحت زندگی گزار رہے ہیں۔ لیکن آل سعود یہ ضرور چاہے گی کہ کوئی ایسا ماحول پیدا نہ ہو کہ باہر سے اتنا پریشر آئے کہ اندر سے ریبیلین سٹارٹ ہونا شروع ہو جائے، جو کہ دنیا کی تاریخ میں ہم نے دیکھا۔ تو یہ ایک بڑی سمارٹ موو ہے کہ انہوں نے باہر سے پریشر کو روکنے کے لیے ایک ریلائبل اتحادی پہ، جس کا پروون ٹریک ریکارڈ ہے
دفاع کے معاملات میں اسٹریٹجی کی جو اسٹریٹجی ہے وارفیئر کی، اس کے حوالے سے دنیا معترف ہے۔ یہ ہم جو بات کریں تو یہ ہوتا ہے وہ یار وہ مطالعہ پاکستان، یہ وہ نہیں، میں وہ بات کر رہا ہوں جو انٹرنیشنل دنیا میں رپورٹ کیا جا چکا ہے۔ 2025 میں مثال کے طور پہ جو پاکستان ایئر فورس کی پرفارمنس ہے، اس کو دنیا کی جو ایویشن ہے، جو ملٹری ایویشن ہے، اس میں کیس اسٹڈی کے طور پہ پڑھایا جائے گا کہ کس طرح سے آپ ایک سپیریئر پاور ان ٹرمز آف نمبر، کس طرح سے آپ اس کو کمپریہنسولی ڈیفیٹ کرتے ہیں۔ تو ایک ٹریک ریکارڈ ہے پاکستان کا بہرحال، تو انہوں نے ان کو اویل کیا، بڑی اچھی موو ہے۔ ناؤ کویسچن از کہ اس میں پاکستان کا کیا فائدہ ہے؟ ویل پاکستان کا فائدہ، پاکستان بہت عرصے سے جو اسٹریٹجی ڈیولپ کرتا ہے وہ اس طرح سے ہے کہ وہ سیکیورٹی چاہتا ہے ایک اینڈ پہ، اور اس اینڈ سے چاہتا ہے کہ اگر کہیں ہمیں مسائل زیادہ ہوں تو ہم اسی اینڈ سے ہی ہم اس پہ بھروسہ کریں۔ تھوڑی سی ویگ بات ہے، میں اس کو کلیریفائی کر دوں۔ مثال کے طور پہ پاکستان کے افغانستان سے بہت اچھے تعلقات اس لیے رہے کہ ہمیں مشرقی بارڈر پہ اگر مسئلہ ہو تو مغربی بارڈر سے ہم سیکیور رہیں۔ اس میں پاکستان کو کچھ نقصان بھی ہوا، مثال کے طور پہ 71 کی جو جنگ تھی اس میں ہمیں نقصان یہ ہوا کہ ویسٹرن بارڈر پہ ہم نے اتنا زیادہ ریلائی کیا ہوا تھا کہ ایسٹرن فرنٹ پہ وہاں پہ ہمیں جب مسئلہ پڑا تو ویسٹرن بارڈر وہاں پہ نہیں پہنچ سکا۔ خیر، ہم انسان ہیں، فورسی تو چیزیں اسٹریٹجی کے اعتبار سے کرنا ایک اور چیز ہے، لیکن بہرحال انسان غلطی کرتا ہے، وہ پاکستان سے غلطی ہوئی، پاکستان نے اس سے سیکھا۔ اس بار اسی فلسفی کو ایکسٹینڈ کرتے ہوئے کہ ہم ایک جگہ پہ کوئی ایسی اسٹریٹجی ڈیوائز کریں کہ ہمیں وہاں سے دفاع ملے، وہ ہمیں ملتا ہے سعودی عرب کی صورت میں۔ کیونکہ اگر ایک پہ اٹیک دوسرے پہ اٹیک تصور ہوگا تو سوال یہ ہے کہ انڈیا کی جو اتنی بڑی تجارت ہے سعودی عرب کے ساتھ، سعودی عرب کو یہ بات بالکل پتہ ہے کہ ہماری تجارت وہاں پہ متاثر ہو سکتی ہے، لیکن سعودی عرب نے اپنی سیکیورٹی کی خاطر یہ چیز بھی کنسیڈ کرنے پہ تیار ہے۔ تو اب کیا انڈیا پاکستان پہ کھل کے حملہ کرے گا جبکہ وہ حملہ سعودی عرب پہ تصور کیا جائے گا؟ جتنی پاپولیشن انڈیا کی سعودی عرب میں جاب کرتی ہے، وہاں سے جو ریمیٹنسز آتے ہیں، اس کے علاوہ جو ٹریڈ ہیں پاکستان سے کوئی 7-8 گنا زیادہ کی ٹریڈ ہے، کیا انڈیا اس ساری چیزوں پہ کیا پریشان نہیں ہوگا؟ ویل وہ آلریڈی پریشان ہو چکا ہے، کیونکہ ان کی جو منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرز ہے اس کے اسپوکس پرسن کا یہ بیان سنیے۔ We have seen reports of the signing of a strategic mutual defense pact between Saudi Arabia and Pakistan. The government was aware that this development, which formalizes a long-standing arrangement between the two countries, had been under consideration. We will study the implications of this development for our national security as well as for regional and global stability. The government remains committed to protecting Indian national interests and ensuring comprehensive national security in all domains. خیر، آخری بات تو ایک سٹینڈرڈ جو بات کی جاتی ہے حکومتوں کی طرف سے اپنے عوام کی حوصلہ افزائی کے لیے، وہ انہوں نے کی، لیکن اس میں 2-3 چیزیں بڑی اہم انہوں نے کہی ہیں۔ ایک تو لانگ اسٹینڈنگ، دیر از سم تھنگ ویری انٹرسٹنگ، اور دوسری کہ جو ہماری اپنی نیشنل سیکیورٹی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ انڈیا جب بھی پاکستان پہ اٹیک کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ پاکستان نے دہشت گردی کرا دی، ہم نے اٹیک کر دیا، پر ان دس کیس یعنی وہ اس کو نیشنل سیکیورٹی کے بہت دفعہ جھوٹ ایکسپوز ہو چکے ہیں، نیورتھلیس وہ اس کو نیشنل سیکیورٹی کے طور پہ ہی دنیا کے سامنے پریزنٹ کرتے ہیں۔ بٹ ان دس کیس ایک تو ان کو احساس ہے کہ یہ ایک طویل المدت پیکٹ ہے، اور دوسرا اس کا انڈیا کی نیشنل سیکیورٹی، یعنی کہ انڈیا جو بار بار ایک جھوٹ بولتا ہے کہ پاکستان نے ہم پہ حملہ کر دیا اور اس کے پریٹیکس میں وہ پاکستان پہ حملہ کرتا ہے، اب انڈیا اس معاملے میں بیک فٹ پہ چلا گیا ہے کہ اب وہ ایسا کر پائے گا یا نہیں کر پائے گا۔ کیونکہ پاکستان پہ حملہ کرنا تو آپ نے ایک بالی ووڈ نیشن، آپ نے وہ اور گوسوامی پارٹی یہ وہ اس طرح کے جتنے بھی وہاں پہ ایک سائیکوپیتھ میڈیا ہے اس کو لگا دیا اور عوام کو بیوقوف بنانا شروع کر دیا، بھولے بالے عوام کو۔ لیکن اگر وہی حملہ سعودی عرب پہ بھی تصور کیا جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس حملے سے پہلے انڈیا کو 10 دفعہ سوچنا ہوگا، وہ سارے ثبوت دینے ہوں گے جو پاکستان ہمیشہ کہتا ہے کہ آپ ثبوت دیں۔ دس ٹائم اراؤنڈ اٹ از مچ ڈفرنٹ فار انڈیا، بہت ڈفرینٹ ہو گیا ہے۔ تو یہ اس معاہدے کا جو پاکستان کو فائدہ، یعنی کہ اس گفتگو کے حصے میں ہم نے ڈسکس کیا کہ سعودی عرب کو کیا فائدہ ہے اور پاکستان کو کیا فائدہ ہے۔ اب ہم چلتے ہیں ایک انتہائی اہم سوال کی طرف، یعنی کہ وہ حالات جنہوں نے لیڈ کیا ٹو دس پیکٹ، یعنی اسرائیل کے بے رحم حملے جو وہ مشرق وسطیٰ میں کئی ملکوں پہ کر چکا ہے، کہ وہ آخرکار ایسا کیوں کر رہا ہے۔ یہ سمجھنے کے لیے ہمیں ڈونلڈ ٹرمپ کی ڈی اسکیلنگ پالیسی سمجھنی ہوگی۔ ڈی اسکیلنگ ان کی کسی آفیشیل پالیسی کا نام نہیں ہے، لیکن کچھ ماہرین نے ٹرمپ کی اس اپروچ کو یہ نام دیا ہے۔ کیا ہے ڈی اسکیلنگ؟ ڈی اسکیلنگ یہ ہے کہ ٹرمپ نہیں چاہتا کہ دنیا بھر میں امریکہ کی ہر جگہ پہ اجارہ داری رہے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے یہ بہت زیادہ مہنگا کام ہے، امریکہ کے اپنے حالات بہت خراب ہو چکے ہیں، کوئی $35-40 ٹریلین
بلین ڈالر کے لگ بھگ اس پہ قرضہ ہے، وہ واپس کرنے کے لیے وسائل نہیں ہے، مینز نہیں ہے. دیر از اے لاٹ آف پرابلم ہیپننگ دیر. تو ٹرمپ کا آئیڈیا یہ ہے کہ ہم اپنے ملٹری بیسز کو کم کریں، اور یہی وجہ ہے کہ وہ اپنے پہلے ٹینیور میں اس نے کوئی 900 ملٹری بیسز کو کم کر کے تقریباً کو 700-750 تک لے کے آیا. اس سے آگے وہ نہیں بڑھ سکا. وہ ایک ڈفرینٹ کہانی ہے کہ امریکن اسٹیبلشمنٹ کو یہ بات اچھی نہیں لگتی تھی، کیونکہ جو ڈیفنس ایگریمنٹ ہوتے ہیں اسے امریکن آرمی کو بہت سا فائدہ ہوتا ہے، جو ان کے لاکہیڈ مارٹن اور اس طرح کے جو پارٹنرز ہیں ان کو بڑا فائدہ ہوتا ہے. تو وہاں کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بڑی ڈیپ روٹیڈ ہے. اس پہ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں بہت تفصیل سے کام، تو آپ دیکھ سکتے ہیں عاقب رمضان کے چینل پہ انہوں نے ایک پوری سیریز لبرلزم پہ بنائی ہے. میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ یہ حصہ ضرور دیکھیں کہ وہ وار کو اکانومی کے طور پہ کیسے استعمال کرتے ہیں اکانومی کے بینیفٹ کے لیے. خیر، ٹرمپ کا یہ آئیڈیا کہ ہمیں ڈی اسکیل کرنا چاہیے، اپنے جو ملٹری بیسز ہے وہ کم کرنے چاہیے، اس نے پہلے ٹینیور میں کیا، دوسرے میں بھی اس نے سیریا میں کیا. وہ سیریا میں کیوں کیا، اس کی اپنی ایک وجہ ہے ان پرٹیکولر، کہ ٹرمپ اور امریکہ کا جو فائدہ تھا یہاں پہ مڈل ایسٹ میں رہنے کا، وہ یہ ہے کہ ان کے دو بڑے ایڈورسریز جو ہیں وہ رشیا ہے، وہ چائنا ہے، اور وہ مڈل ایسٹ سے بہت دور نہیں ہیں. پرٹیکولرلی رشیا تھرو اسد، اس کا ایک بڑا اسٹرانگ فٹ ہولڈ مڈل ایسٹ میں موجود تھا. تو چونکہ وہاں سے اب ٹرمپ وغیرہ نکلنا چاہتے ہیں، امریکہ نکلنا چاہتا ہے، لیکن وہ وہاں پہ کوئی ایسا دروازہ بھی نہیں رکھنا چاہتے جس سے رشیا کا ایک فٹ ہولڈ رہے. تو انہوں نے وہاں پہ اسد رجیم کو ختم کر کے ایک ایسے آدمی کو لے کے آیا جو مسلمانوں میں، جس کی پذیرائی بھی تھی، اس پہ بڑی باؤنٹیز تھی، کوئی $1 ملین، یہ وہ سارا ختم کر دیا گیا، اور وہاں پہ جو رشیا کا دروازہ ہے وہ بند کیا گیا. کیوں؟ کہ وہ وہاں سے نکلنا چاہتے ہیں. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس ساری بات کا پاکستان سعودی عرب کا پیکٹ سے کیا تعلق ہے؟ بل تعلق یہ ہے کہ اسرائیل نہیں چاہتا کہ امریکہ وہاں سے نکلے. اس پہ رینڈ کارپوریشن کے ڈاکومنٹس کلیئر ہیں، اٹلانٹک کاؤنسل کے ڈاکومنٹس بڑے کلیئر ہیں، مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ کے ڈاکومنٹس بہت کلیئر ہیں کہ اسرائیل چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے امریکہ اس حصے میں، دنیا کے اس حصے میں، یعنی کہ مڈل ایسٹ، اس ریجن میں رہے. کیونکہ آج تک اسرائیل نے جو کچھ بھی گین کیا ہے اس کے پیچھے دو چیزیں کار فرما رہی ہیں: ایک امریکہ کا اسلحہ، اور دوسری امریکہ کی سپورٹ، یعنی کہ امریکہ کی پریزنس جو کہ اس کی سپورٹ کا حصہ ہے. اب اگر ٹرمپ واقعی اپنے اس منصوبے کو مزید، جیسے بھی اس نے ایک بیس تک محدود کر دیا سیریا میں بات کو، اور وہ آہستہ آہستہ نکلنا چاہ رہا ہے جیسے میں نے آگے عرض کیا، تو کیا بہتر طریقہ ہو سکتا ہے اسرائیل کے لیے کہ وہ حملہ کر کے ایران پہ اس کو، امریکہ میں اس کو ڈریگ کرے، کسی اور ملک پہ کرے، اس ملک پہ، اور پھر وہ پرووک کرے سچویشن کو ایسا کہ مسلمان ملک مجبور ہو جائیں کہ وہ خود ہی ایسے اتحاد بنانا شروع کر دیں. کیونکہ جو ہی مسلمان ملک ایسے اتحاد بنائیں گے، یہ امریکہ کے لیے ایک ریڈ لائن بن جائے گی کہ اگر یہ اکٹھے ہونا شروع ہو گئے تو وہ جتنا اپریٹس امریکہ نے آج تک کریٹ کیا ہے ہیجمنی کا، وہ سارے کا سارا کولیپس ہو جائے گا. تو سچویشن کیا ہے کہ اسرائیل ایسی سچویشن کو پرووک کرے جس سے مسلمان ملکوں کو رسپونڈ کرنا پڑے، اور اس کے رسپانس میں وہ امریکہ کو پھر یہاں پہ رکھے، جس کا ایک ہلکا سا اشارہ ہمیں ملتا ہے کہ ان سچویشنز کی، یہ جو پاکستان سعودی عرب کا پیکٹ ہوا، اس کے فوراً بعد ٹرمپ نے بگرام بیس کے بارے میں بات کرنا شروع کر دی چائنا کے کانٹیکسٹ میں، کہ وہاں سے وہ اتنے گھنٹے دور ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ، کہ ہمیں فٹ ہولڈ چاہیے. ویدر طالبان دیں گے نہیں دیں گے وہ ایک اور چیز ہے، لیکن امریکہ کا ایک رینیوڈ انٹرسٹ اس سچویشن میں، جب کہ پاکستان اور سعودی عرب ایک دفاعی پیکٹ کر رہے ہیں، یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. سو ہمارے جو ویڈیو ہے کہ کس نے کس کو چیک میٹ کیا ہے، ہو چیک میٹڈ، اس میں ایک تو پاکستان نے چیک میٹ کیا کہ اپنے آپ کو اس نے انڈیا سے سیکیور کر لیا، ایک تھریٹ جو ہے اس کو فوری طور پہ جو بظاہر نظر آ رہی تھی، اب وہ جو لینگویج ہے، وہ ان کی جو منسٹری آف فارن افیئرس ہے اس کی کافی چینج ہو گئی ہے. سعودی عرب نے چیک میٹ کیا کہ اب اگر کوئی ایسی سچویشن بنتی ہے جیسی ایران یا قطر کے ساتھ ہوئی ہے تو پاکستان ہمارے ساتھ کھڑا ہوا ہے. اور اسرائیل کی طرف سے ایک چیک میٹ جو وہ کلیم کر سکتے ہیں کہ ہم نے امریکہ کو یہاں پہ رہنے پہ مجبور کر دیا ہے. اصل میں چیک میٹ کس نے کیا ہے؟ well it doesn't look like کہ اسرائیل نے کیا ہے، اس لیے کہ امریکہ اگر یہاں پہ رہتا ہے تو امریکہ جو یہ پیکٹ ہو گیا اس پہ تو مؤثر نہیں ہوگا. یعنی کہ خدا نخواستہ اگر اسرائیل اٹیک کرتا ہے سعودی عرب پہ تو پاکستان رسپونڈ تو کرے گا. پاکستان کو تو ایک اچھی جسٹیفیکیشن مل گئی ہے رسپونڈ کرنے کی، جو شاید پہلے نہیں تھی. ناؤ اٹس دیر. اسرائیل کے بہت سے انٹرسٹ ہیں انڈیا میں. پاکستان کے پاس اگر اسرائیل کو ایسی حرکت کرتا ہے تو وہ ان کو اگر ہرٹ کرتا ہے تو انڈیا جواب دینے میں تھوڑا سا اس کو مشکل ہو جائے گی، اس لیے کہ وہ سعودی عرب کو ٹیک آن نہیں کر سکتا، اکنامکلی نہیں کر سکتا، ان ٹرمز آف ٹریڈ وہ اتنے بڑے پارٹنر کو لوز نہیں کر سکتا. سو دیٹ وڈ بی اے بگ پرابلم. ان ایڈیشن ٹو دیٹ، اگر انوالومنٹ زیادہ بڑھتی ہے
امریکہ کی، تو چائنا تو پہلے ہی سعودی عرب اور ایران کو آپس میں ان کا کافی حد تک راضی نامہ کرا چکا ہے، اس لیے کہ وہ نہیں چاہتا کہ امریکہ کی یہاں پہ شمولیت ہو۔ چائنا ابھی تک ناکام ہے، لیکن ان کی بھی منرو ڈاکٹرن کو امپلیمنٹ کرنے کی بڑی خواہش ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ امریکہ کی جو فورن پالیسی ہے اس حوالے سے جس کانٹیکس میں ہم بات کر رہے ہیں وہ دو پلرز پہ کھڑی ہے۔ ایک منرو ڈاکٹرن پہ ہے، جس کے تحت کوئی بھی ملک امریکہ کے گرد و نواح میں کوئی ہوسٹائل ایکٹیویٹی نہیں کر سکتا، کوئی جنگی مشقیں جو امریکہ کو تھریٹن کر رہی ہوں یا کوئی ایسی، وہ نہیں کر سکتا، پابندی ہے اس پہ، امریکہ نے خود لگائی ہے۔ اور دوسری یہ ہے کہ دنیا میں جہاں بھی اس کے ایڈورسریز ہیں ان کو وہ لوکلی بیزی رکھے، جیسے رشیا کو کبھی جورجیا کے ساتھ بیزی کر دیتا ہے، کبھی وہ اس کو یوکرین کے ساتھ بیزی کر دیتا ہے، چائنا میں کبھی ہانگ کانگ کا ایشو، کبھی تائیوان کا ایشو، خود 20 سال بیٹھا رہا، اس کے آس پاس جنگ جاری رہی افغانستان وغیرہ میں، تو اس کا یہ آئیڈیا ہے۔ چائنا وانٹس ٹو اچیو دیٹ کہ ان علاقوں میں امن ہو، جنگ وغیرہ نہ ہو، لیکن اس میں وہ ناکام ہے۔ بٹ ناؤ امریکہ کا ایک رینیوڈ انٹرسٹ یہ لگ رہا ہے کہ چائنا کو کسی سٹیج پہ بولنا پڑے گا اس طرح سے کہ امریکہ یہاں کے معاملات میں دخل نہ دے۔ سو ہو چیک میٹڈ؟ اٹ سیمز لائک کہ پاکستان اور سعودی عرب نے چیک میٹ اس معاملے میں ضرور کیا ہے۔ اب ہم بڑھتے ہیں جو آخری حصہ ہے ہماری گفتگو کا، اور بڑا اہم ہے کیونکہ دیر آلسو از اباؤٹ اے پازیٹیو ڈیولپمنٹ۔ میرا یہ گمان ہے کہ وہ طبقہ جن کو ہم دیسی سیکولرز کہتے تھے اور کہتے ہیں اسٹل، جو بہت زیادہ پاکستان، دو قومی نظریہ، مطالعہ پاکستان، ان چیزوں کو ہمیشہ ایک نشانہ بناتے رہتے تھے اور ہم ان سے ڈس ایگری کرتے تھے، وہ غلط باتیں کرتے تھے، جھوٹ بولتے تھے، ہم ان کو ایکسپوز کرتے تھے کہ یہ یہاں سے غلط ہیں۔ پر ناؤ اٹ سیمز لائک کہ ان کا ایک بڑا حصہ شاید اب وہ پرو پاکستان خیالات کو پروموٹ کرنا شروع کر دے۔ اس کے اپنی نفسیاتی وجوہات ہیں، یعنی پاکستان کے ایک زمانہ تھا اکنامیکلی حالات بہت خراب تھے، اب کافی بہتر ہیں۔ جنگ کے حالات، پاکستان ایک طرح سے ایک بڑا ڈیفیٹسٹ ایٹیچیوڈ دکھایا جاتا تھا ان لوگوں کی طرف سے، لیکن اب پاکستان نے اس کو بھی غلط ثابت کر دیا۔ اب ناؤ دے ہیو اے کنٹری ٹو ریلائی آن بیسکلی۔ تو پہلے تو وہ فاتحین کے ساتھ خود کو الائن کرتے تھے، پاکستان کو ڈمین کرتے تھے، پاکستان کے بارے میں غلط باتیں کہتے تھے، انڈیا کو بہت سپیریئر کیا ہوا تھا، ویسٹ کو بہت سپیریئر کیا ہوا تھا۔ بٹ ناؤ پاکستان نے جیسے دکھایا، جس طرح سے فیلڈ مارشل آسم منیر کی پذیرائی امریکہ میں کی گئی، اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہم کہتے تھے کہ یار امریکہ سے ایک سیکٹری لیول آتا ہے اور وہ پاکستان کے وزیر اعظم سے ملاقات کرتا ہے، ہم ایسے احساس کمتری کا شکار ہیں۔ اب یہاں سے ایک آرمی چیف جاتا ہے اور وہ امریکن صدر اس کو انٹرٹین کر رہا ہے، یعنی کہ تھنگز ہیو چینجڈ کنسیڈریبلی۔ تو پاکستان کے اندر ہمیں یہ طبقہ اب نظر آئے گا، لبرلز میں زیادہ نظر آئے گا، لیفٹ میں بھی نظر آئے گا، لیکن لیفٹ شاید کچھ لوگ ہیں اپنی ہٹ درمی پہ قائم رہیں، لیکن اٹ سیمز لائک کہ بڑا طبقہ لیفٹ کا اور لبرلز کا وہ اب یہ دو قومی نظریے کے خلاف باتیں کرنا چھوڑ دیں گے۔ اٹ سیمز لائک کہ مطالعہ پاکستان کو جو تختہ مشق بنایا ہوا تھا شاید اس سے پیچھے ہٹ جائیں اور وہ پرو پاکستان کانٹینٹ کو آگے زیادہ پروموٹ کرنا شروع کر دیں۔ سوال یہ ہے کہ ہم جو روایت پسند لوگ ہیں، جب ہم ان لوگوں کو ایسا کرتے ہوئے دیکھیں تو ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ Now, in my opinion and in my experience، ہمارا رویہ ویلکمنگ ہونا چاہیے۔ ہمیں کال آؤٹ نہیں کرنا چاہیے کہ آگے نہ ہماری سائڈ پہ، آگے نہ ہماری باتیں کرنے والی، کیونکہ یہی تو ہم چاہتے تھے کہ یہ ہماری سائڈ پہ آئیں۔ ہماری سائڈ وہی ہے نا جو اسلام کی ہے، پاکستان کی ہے۔ وہ اپنی ذاتی زندگی میں جو لبرلزم ایکسپیرینس کرتے ہیں، اس کو لبرل زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ان کے جو بھی نظریات ہیں، ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اور اسلام کا بھی یہی مزاج ہے کہ جو شریعہ لو ہے وہ ایک پبلک لو ہے، انلیس کہ کوئی ثبوت آ جائے کہ کسی نے پرائیویٹ لائف میں کوئی کرائم کمٹ کیا ہے تو پھر تو وہ قانون ظاہر سی بات ہے اپنا رستہ پکڑے گا، لیکن عام طور پہ اٹ از ناٹ اباؤٹ می کہ میں کسی کی پرائیویسی کو وائلیٹ کروں، میں کسی کے گھر میں جا کے دیکھوں کہ وہ کیا کر رہے ہیں، یعنی کہ کوئی بھی مسلمان ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ تو ذاتی نظریات، عقائد ان کے جو بھی ہیں، ٹھیک ہے، وہ ایک تزکیہ کا میٹر ہے، ہم ہمیشہ انکریج کریں گے کہ آپ تزکیہ کی طرف جائیں، لیکن جو پبلک پالیسی ہے اس میں اگر الائنڈ ہیں ہم اور وہ، ایز سو لانگ ایز جو پاکستان کی بیس ہے، وہ پاکستان کی بیس وہی ہے جو اسلام کی ہے، دے آر نو ٹو ڈفرنٹ تھنگس۔ تو اس میں اگر وہ نیوٹرل ٹرمز میں آ کے بات کرتے ہیں، کیونکہ وہ نیوٹرل ہوگا، پرو پاکستانی آٹومیٹکلی ہو جائے گا، تو ہمیں ویلکم کرنا چاہیے۔ بہرحال ہمارے بہن بھائی ہیں، بہرحال ہم ایک ہی کوز پہ اگر کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جیسے جنگ میں ہم نے کیا، تو میرے خیال میں یہ اچھی بات ہے کہ وہ اس چیز کو ٹون ڈاؤن کریں اور ہم اس کو ویلکم کریں، بجائے اس کے کہ ہم ان کو تان و تشنا اس طرف ہم لے کے جائیں کہ تم لوگ تو ایسی باتیں کرتے تھے، ویسی کرتے تھے۔ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے دس از نتھنگ پرسنل، نظریے کی بات ہے۔ اٹس اے گڈ تھنگ کہ ہمیں اپنا نظریہ کنسیڈ کر کے اس طرف نہیں جانا پڑا، لیکن اگر ان لوگوں کو بات سمجھ آ گئی ہے اور وہ نظریاتی طور پہ اب الائن ہو رہے ہیں ٹو دی ڈاکٹرن آف پاکستان، دا اسٹوری آف پاکستان، وی ویلکم
them wholeheartedly. کوئی ان پہ تنقید نہیں کریں گے بلکہ ان کو انکریج کریں گے کہ وہ اب تھاٹ لیڈنگ کا کام اس طرح سے کریں. دیٹ وڈ بی سم تھنگ وچ از بینیفیشیل فار ایوری بڈی. یہی ہمیں پاکستان میں چاہیے. یہاں پہ اپنی ویڈیو کو ہم ختم کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ سب کا. انشاءاللہ ملاقات ہوگی آپ سے اگلی کسی ویڈیو میں. میں کوشش کروں گا کہ جو اس طرح کی جو انالیسز ہیں وہ چونکہ میرے کام سے جہاں پہ الائن کرتے ہیں تو میں ان پہ بات کروں. ادروائز آئی تھنک جو لوگ ان چیزوں کے ماہرین ہیں، احمد حسن العربی ہیں اور لوگ ہیں، یہ ان لوگوں کو ایک ہم کرنا چاہیے. آئی ڈو مائی بٹ ویر ایور آئی سی دیٹ الائنڈ ود مائی اوور آل ورک وچ از اگینسٹ دی سیکولرائزیشن، ایتھیزم اینڈ سو فورتھ. ملاقات ہوگی آپ سے کسی ایسی ہی ویڈیو میں نیکسٹ ٹائم. بہت شکریہ آپ کا. السلام علیکم.